بیٹیوں کو نہ جانے کن کن آزمائشوں سے گزرنا، اس سے پہلے اختیار شاہ، اس کے بعد کوئی اور. وہ تو ہر دوسری بات پہ انکار کر دیتا ہے مجھے. عائشہ کے گھر سے جانے کے بعد آخر سنبل کو بھی موقع مل گیا نور جہاں کو اور سفیر کو باتیں سنانے کا، اور اس پر نور جہاں کی انسلٹ ماہا تو بہت انجوائے کرتی ہے اور نور جہاں بھی اس بات کو نوٹ کرتی ہے اور وہ اپنا سارا غصہ حنین کی بیٹی پر نکالتی ہے. کوئی بات ہوتی ہے تو وہ حنین کی بیٹی پر اختیار شاہ کو فوقیت دیتی ہے اور اپنے بیٹے سے صاف کہہ دیتی ہے کہ میرے لیے سب سے پہلے میرا پوتا اختیار شاہ ہے، اس کے بعد کوئی اور. اپنی والدہ کی باتوں پر حنین شاہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو ڈیگریڈ کیوں کرتی ہیں، اور آخر اسے نور بانو کی باتیں یاد آتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ نور بانو بھی تو کسی کی بیٹی تھی. مجھے اپنی بیٹی کے لیے اتنا برا لگ رہا ہے، لیکن جب ہم نے نور بانو کے ساتھ اتنا غلط کیا تب مجھے برا کیوں نہ لگا. نور جہاں اپنی فرسٹریشن نکالتی ہیں اور اپنے بیٹے سفیر کو حکم دیتی ہیں کہ ماہا تمہاری بیوی ہے، تم اسے حکم دو کہ وہ جاب نہیں کرے گی. تو سفیر بھی کہتا ہے کہ ماما جاب کرنا ماہا کا حق ہے اور وہ اسی کنڈیشن پر تو اس گھر میں واپس آئی تھی کہ اسے کوئی جاب کرنے سے نہیں روکے گا. تو نور جہاں کہتی ہے کہ یہ میرا حکم ہے اور تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا. تو سفیر جیسے ہی ماہا سے بات کرے گا تو ماہا تو اسے دو ٹوک جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں اپنی جاب نہیں چھوڑوں گی. میں تمہیں تو چھوڑ دوں گی لیکن جاب نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر یہ بات ہے تو میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، اور یہ فیصلہ اب تمہیں کرنا پڑے گا کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ رہو گے یا اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ. تو سفیر کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آخر کار ماہا اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہوئے یہاں سے لے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے. تو نور جہاں اسے کہتی ہے کہ میرے اختیار شاہ کو یہیں چھوڑ دو، میں اس کا خیال رکھوں گی. تو ماہا کہتی ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی اگر سگا بنتا ہے تو وہ اس کا دشمن ہوتا ہے، اور آپ اس بار میری اور میرے بچے کی دشمن بن رہی ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہا اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی اور سفیر بھی اس کے پیچھے دم ہلاتا ہوا چلا جائے گا. تو وہیں دوسری طرف سنبل کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوگی، اور اس کے بعد نور بانو مراد شاہ کو احساس دلائے گی کہ انہوں نے اس کے والد کے ساتھ جو کیا تھا وہ کتنا غلط تھا. وہ اسے کسی بہانے پر لے جاتی ہے جہاں کہ اس کی والد کی وہ شرٹ ہوتی ہے جو اس نے مرنے سے پہلے پہنی ہوئی تھی جب مراد شاہ اور اس کے بھائیوں نے ان پر حملہ کیا تھا. تو وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ یہ وہی شرٹ ہے جسے پہنے ہوئے میرے والد نے آپ لوگوں سے مار کھائی تھی. تو مراد شاہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس وقت میں صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا، مجھے جیسے میری ماما نے کہا میں نے وہی کیا. اب سفیر اور ماہا کے گھر سے جانے کے بعد نور جہاں کے پاس صرف اس کا ایک لاڈلا بیٹا حنین رہ جائے گا جس کی بیٹی اسے ایک آنکھ نہیں باتی. نور جہاں اب اپنی فرسٹریشن اس کی بیٹی پر ہی نکالے گی جو کہ حنین سے بالکل بھی برداشت نہ ہوگا، اور آخر کار ایک نہ ایک دن وہ بھی اسے چھوڑ کر چلا جائے گا اور نور جہاں اپنی انا، اپنے اصولوں اور اپنے گھر میں اکیلی رہ جائے گی. ناظرین، نور جہاں کا آخر کیا انجام ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.